أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد وصل الكلام إلى ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة والصفة المشبهة. گفتگو آغا کلام جو تھا ہمارا وہ تھا فروق ما بین عطف البیان والبدل وذکرنا وبینا وانتہینا ان بینہما ثمانیۃ فروق. علیکم السلام. کہ ان دونوں کے درمیان 8 فروق ہے. عطف بیان اور بدل کا بہت لطیف بحث تھی ہے، کیونکہ اکثر طلبہ کو اشتباہ ہو جاتا ہے. وہاں پہ جہاں پہ عطف بیان بنانا ہوتا ہے بدل بنانا ہوتا ہے، جہاں بدل بننا ہوتا ہے یہاں پہ عطف بیان. مغنی اللیوب کے اندر آ کے انہوں نے ایک بہترین امتیاز قائم کیا کہ عطف بیان کی جگہ اگر آپ بدل بولیں تو کیا معنی میں کیا جو ہے نقصان ہو سکتا ہے، یا جہاں پر اگر بدل بنانا تو وہاں پہ آپ عطف بیان لے کر آئیں تو کیا ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے. قوانین نحوی کے اعتبار سے بالکل غلط ہے. عطف بیان اور بدل کے درمیان 8 فروق ہے، کافی امتیاز پایا جاتا ہے. آخری جو ہماری ایک مثال رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ زید ضربت عمرا اخاہ. سیوطی کے اندر اور ظاہراً ہدایت سمجھیے میں بھی، میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی، باب اشتغال آیا ہدایت سمجھیے میں آیا میرے خیال میں، ہدایت کے اندر بھی سمجھیے. باب اشتغال کیا یاد رکھیں. کچھ باتیں ذہن سے تو نکل جاتی ہیں لیکن کچھ باتیں مین یاد رکھیں ہمیشہ بار بار ذہن میں. الدرس حرف والتکرار الفن، بار بار مباحثہ سے کیا ذہن میں رہتی ہیں. اور نحوی صرفی باتیں ہیں بھی اس قابل کہ ان کو انسان ایک نہیں 1000 دفعہ تکرار کرے، نہیں تو آپ اور دل سے یعنی کہ لگن کے ساتھ اس پہ غور و فکر بھی کرے تو ساری زندگی ذہن میں رہتی ہیں. باب اشتغال آسان سے. باب اشتغال یہ کہ ایک اسم مقدم ہو اور اس کے بعد کیا فعل ہے. فعل جو ہے وہ اسم کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں یا ملابس ضمیر میں عمل کرے. یہ کیا ہے باب اشتغال کی تعریف ہے. یہ اسم مقدم ہو ایک، اس کے بعد ایک فعل ہے، فعل اس اسم کی طرف لوٹنے والی ضمیر یا ملابس ضمیر، یعنی خود ضمیر میں نہیں، ایک کوئی اسم ہے اس کے ساتھ ضمیر ہے، اس اسم میں کیا عمل کر رہا ہے. زید اسم ہے مقدم ہے، اب اس کا فعل آ رہا ہے ضربتہ. بات آگے ہو رہی ہے. اس ضربتہ نے ہو لوٹ رہا ہے زید کی طرف. اس زید کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں خود زید سے ہونا کیا چاہتا ہے، ضربتہ ڈائریکٹ زید میں عمل کرے. حق تو یہ تھا. حق کیا تھا بتائیں. کیونکہ فعل ایک پاورفل چیز کا نام ہے، فعل کے اندر طاقت ہے، قوت رکھتا ہے. وہ کلمے کی اقسام میں سے فعل کیا ہوتا ہے، کیونکہ کلمہ کلام وہ فعل سے مل کے بنتا ہے. اب ہونا تو کہتا ہے فعل ڈائریکٹ خود آ کر اس اسم میں عمل کرے. لیکن باب اشتغال کا کمال یہ ہے کہ اس نے ڈائریکٹ اس اسم میں عمل نہیں کیا، اس سے منہ موڑ دیا. اس سے کیا کر لیا بتائیں. اشتغال کا مطلب یہ روح گردانی کرنا. باب افتعال کا صیغہ. اشتغال کیسا صیغہ بتائیں. باب افتعال، روح گردانی کرنا. اس زید سے روح گردانی کی ہو کے اندر عمل کرتے ہوئے باب اشتغال ہے. ایک ہو عمل نہیں کر رہا ملابس ضمیر میں. اس کی مثال کیا ہے، زید ضربت اخاہ. زید ضربت میں نے مارا اخاہ اس زید کے بھائی. اب ڈائریکٹ ضربت نہ کہ ہو کو نصب نہیں دیا، تو اس کو نصب دیا اخاہ کو کہ جو ضمیر کے ساتھ ملا ہوا ہے. ضمیر کا ہوتا ہے اس کی یہ ملابس سے ضمیر یا خود ضمیر. اب اشتغال واضح ہوگی آپ کے لیے. اب کل یہ بیان کیا تھا کہ بدل اور عطف بیان میں 8واں فرق یہ ہے کہ آپ عطف بیان کی جگہ پر کبھی بھی کسی جملے کو فرض ہی نہیں کر سکتے. بدل لگانا تو بدل کی جگہ پر آپ جملے کو فرض کر سکتے ہیں، جملے میں تبدیل ہو سکتا ہے. وہ اس فرق کی وجہ سے کہتا ہے کہ کچھ جگہوں پر فقط عطف بیان معین ہے، کبھی بھی آپ بدل نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اگر بدل بنائے تو لازمہ کیا ہوگا کہ وہاں پہ جملہ فرض کیا جائے. جملہ بنائیں گے تو کیا کوئی نہ کوئی اشکال نحوی قواعد نحویہ کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی اعتراض یا کوئی نہ کوئی اشکال وارد ہو جائے گا. آخری جو مثال تھی ساری کے سامنے سے ہم نے پڑھ لی
اور بیان کر دیا. 2-3 مثالیں دی تھی انہوں نے. ہند قام عمرو اخوہا 1، مررت برجل قام عمرو اخو 2. پہلی مثال میں کیا تھا کہ اگر ہم بدل فرض کریں تو جملہ ابتدائیہ کا رابط کے بغیر خلو ہونا لازم آئے گا. رابط خلو و جملۃ الاسمیہ عن الرابط. یہ کیا بتائیے؟ غلط ہے، یہ محال ہے، یہ غلط ہے. رابط نہیں تو پھر جملہ بنے کس طرح؟ جملے کے اندر رابط کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس وقت بغیر رابط کے جملہ ہوتا ہے؟ کوئی چیز ربط تو کرے نا مبتدا خبر کو، وہی نہیں ہے. اگر آپ نے بدل بنایا تو یہ لازم آئے گا. دوسری میں جملہ صفتیہ کا کیا ہوگا؟ بغیر رابط کے ہونا لازم آئے گا. تیسری مثال اگر کہہ رہے ہیں کہ باب اشتغال کے اندر اگر زید ضربت تو وہ صحیح ہے، وہ کہ زید کی طرف. یہاں پہ کہہ رہے ہیں ضمیر نہیں، ملابس سے ضمیر. ملابس سے ضمیر بھی نہیں، ملابس سے ضمیر. بات آج ہو رہی ہے؟ ملابس بھی نہیں، آگے مجاہد ملابس سے ضمیر. زید اسم مقدم ہے، یہ کیا ہے ترکیب میں؟ مبتدا. ضربت فعل و فاعل، یہی ہے نا ضربت. عمرا اخا، عمر ملابس سے ضمیر ہے. کیونکہ عمر آ رہا ہے اخاؤ، یہ آ کے اس عمر کو اگر صرف عمر پڑھیں زید ضربت عمرا تو باب اشتغال ہوگا؟ باب اشتغال سے خارج ہو جائے گا. یہاں پہ اس عمرن کو آگے کون بیان کر رہا ہے؟ یہ اخاہو بیان کر رہا ہے. تو باب اشتغال ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ ضربت نے عمل کیا ملابس ضمیر میں. یہاں پر کہہ رہے ہیں آپ اخاہو کو فقط اور فقط عطف بیان بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے بدل بنایا تو اس طریقے سے ہو جائے گا زید ضربت عمرا ضربت اخاہو. بدل کی جگہ پر تقدیر میں جملہ فرض رکھتے ہیں ضربت اخاہو. جب ضربت اخاہو کریں گے تو ضربت عمرا باب اشتغال سے خارج ہو گئی. اشتغال سے خارج ہونا لازم ہوگا. ہمارا مفروض کیا تھا کہ باب اشتغال اشتغالیت باقی رہے، اس فعل کی اسم کی طرف لوٹنے والی یا ملابس ضمیر میں عمل کرے. اگر آپ نے بدل بنایا تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے خارج ہو جائے گا. پھر آپ اشتغال کس چیز کا؟ مطلب ابھی واضح ہوا یعنی وہ ابھی بھی آگا مجاہد. یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں پہ کہہ رہے ہیں ضربت عمرا. عمر کا کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ عطف بیان اخاہو بیان کر رہی ہے. یعنی کہ ضربت خود ڈائریکٹ اس عمرن پہ بھی جو عمل کر رہا ہے وہ اس اخاہو کی وجہ سے. اگر اخاہو نہ ہو تو پھر یہ عمرن بھی کیا بولے گا؟ باب اشتغال سے پورا کا پورا قضیہ خارج ہو جائے گا. تو یہاں پر معین ہو جائے گا فقط اور فقط عطف بیان بنانا، بدل ہرگز نہیں بنا سکتے. سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ پوچھے کیا نہیں آئی سمجھ؟ تفضلوا ہے. کیونکہ باب اشتغال کی تعریف یہ ہے کہ فعل اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل کرے. اگر یہاں پہ عمرن آپ جو کہیں نا اشتغال سے خارج ہوئے گا. ضربت فعل فاعل عمرن مفعول، پورا جملہ خبر زید ان کے لیے، بس باب اشتغال نہیں رہے گا. ہمارا قضیہ یہ کہ ہم نے اشتغال بنانا، اشتغالیت سے نکل جائے گا. یہاں پہ عمر کو آ کے اخاہو بیان کر رہا ہے. اشتغال خود کیا ہے؟ باب اشتغال کیوں بناتے ہیں؟ باب اشتغال کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا اشتغال دیکھ کے آنا. نہیں آپ نہیں بتائیں مجھ سے کیا باب اشتغال کیا فائدہ ہے؟ آغا سید جو عامل کا ایک ہی معمول لوگ وہ عمل کرتے ہیں، ایک کے لیے فاعل چاہیے دوسرے کے لیے مفعول چاہیے. یہ اشتغال تھوڑی ہے. اشتغال میں یہ ہے کہ ایک ہی معمول ہے اور دو عامل ہیں، دونوں اسی میں عمل کر رہے ہیں. نہیں اشتغال کی بھی تعریف کی میں نے. آپ کہاں چلے گئے؟ وہ باب تنازع ہے، وہ اشتباہ نہیں کریں. ایک ہی معمول کے اندر دو عامل جھگڑا کرو اسے تنازع بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اسے؟ تفاعل سے. تفاعل ہے کیا میں بین دو کس صرف میر مفاعلہ تفاعل. ایک لڑکی کے اوپر دو لڑکوں کا جھگڑا ہو جانا، ایسے ہی ہے باب تنازع. ایک معمول کے اوپر دو جھگڑا کر رہے ہیں. مثلا کیا اگر جواد اور عاشق کو ساتھ رہتے ہیں، ایک لڑکی پسند آ گئی فیس بک پہ، اب دونوں اس پہ جھگڑا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ تنازع ہے. یہ ادھر کیا اشتغال الگ چیز ہے.
اشتباہ ہو گیا، تنازع ہے کیا؟ نہیں الگ ہے، اشتغال الگ ہے. تنازع کرنا یعنی ایک ہی ملابس ضمیر میں یا ملابس ملابس میں؟ نہیں یہ الگ ہے، وہ الگ ہے. اشتغال الگ ہے، تنازع الگ ہے. میں نے کہا تھا باب تنازع سے کیا نتا ہے. باب تنازع بالکل الگ ہے، اشتغال بالکل کیا ہے الگ ہے. جائیں اگر شرح سوتی لے کے آئیں، عدیل اندر سے بھاگ کے جائیں، سوتی لے کے آنا. ویسے بھی دیر سے درس میں ٹائم پر نہیں ہے. ہاں یہ ادھر رکھیں، یہ بعد میں درس کے بات آج ہو رہی ہے. تو یہاں پر کیا معین ہے بتائیے؟ عطف بیان. بدل کیوں نہیں بن سکتے سیدنا؟ کیونکہ پھر یہ فساد خالی ہو جائے گی اشتغال سے آگا، کیونکہ اگر امرن لکھ دیا اب بدل کیا ہو جائے گا؟ بدل کے میں اشتغال سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. والامر سهل انشاءاللہ. مفترقہ. اب آگے فروق. اگر رجب اگر آپ نے ہدایت سمجھیے صحیح نہیں پڑھی، آپ اس پر محنت کر لیں تو آپ کو بہترین ایک نیف کے اندر 40% صحیح طرح حاصل ہو جائے اگر محنت کریں. ٹراؤزر پہن کے گھومیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مفترقہ فیہ اسم الفاعل والصفۃ المشبہ. کہہ رہے ہیں کہ اب وہ باب آگے کہ جس کے اندر اسم فاعل اور صفت مشبہ کے اندر جو فروق ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں. آج کل کتنے فرق ہیں؟ 11 فرق ہیں. یہ بات گزر چکی ہے ہدایت سمادیہ کے اندر. کتنی اہم کتابیں ہیں، بار بار ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. ہدایت سمادیہ کے اندر گزر چکا ہے کہ صفت مشبہ کو مشبہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اسم فاعل سے عمل میں شباہت رکھتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ صفت مشبہ، اصل صفت مشبہ کا جو فعل ہوتا ہے وہ قاصر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ قاصر. یعنی کیا؟ یعنی لازم. قاصر بمعنی لازم. ما شئت عبر. صفت مشبہ فعل لازم سے بنتا ہے. اسم فاعل کا جو فعل ہوتا ہے وہ متعدی ہوتا ہے، ایک مفعول کی طرف، کبھی دو مفعول کی طرف. یہ جو صفت مشبہ اس کو مشبہ کیوں کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ اسم فاعل کے ساتھ شباہت رکھتی ہے. کس چیز میں؟ اسم فاعل کے ساتھ شباہت رکھتی ہے. اسم فاعل جس طرح اس کا فعل، اسم فاعل جس طرح متعدی ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف، اس طرح صفت مشبہ بھی ایک مفعول کی طرف، اگرچہ اس کا فعل لازم ہوتا ہے. قانونی اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا بولے؟ غلط ہے، مفعول نہ ہے اس کا اصلاً. صفت مشبہ کے لیے قانونی اعتبار سے مفعول لانا کیا بولے؟ غلط ہے. لیکن کیونکہ عمل میں، یہ بات ہدایت میں نا، عمل میں اس میں فاعل کے ساتھ شباہت رکھتا ہے تو اس لیے اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں. مثال کیا؟ حسن. حسن کا جو فعل ہے حسنا، یہ ثلاثی کیا ہے؟ لازم ہے. یہ فعلا آپ لوگوں نے سرمیر پڑھی ہوگی. سرمیر کے اندر چوتھی یا پانچویں فصل، مجھے کوئی 10 سال ہو گیا میں نے سرمیر کھول کے نہیں دیکھی. اس کے اندر کیا؟ فعلا یا یفعلو. مدرس افغانی کا جو حاشیہ نیچے لکھا ہوا ہے یہ فعل ہمیشہ لازم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بتائیں؟ حافظہ میرا کام کر رہا ہے. یہ اگر عبارت نہ ہوئی تو آ کے آپ لوگ الف لے لینا مجھ سے. فعلا یفعلو ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ فعل یفعلو کیا ہوتا ہے؟ شوکت آپ لوگوں نے بھی سرمیر پڑھی، سال بھی نہیں ہوا ہے. آپ لوگوں نے نہیں پڑھی، میں نے 25 سال پہلے سرمیر پڑھی تھی. 25 سال پہلے بالکل ایگزیکٹ 6-7 سال کی عمر میں. فعل یفعل کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے متعدی؟ دیکھا آگے برا کیا ہوتا ہے؟ اس کی بنی کیا ہوتا ہے؟ اور کبھی کبھی یہ جواب ہے اس کا. اکثر طور پر متعدی و گاہی، فارسی میں لکھا گاہی یعنی گاہے بگاہے. وہ گاہی فارسی والا نہیں، گاہے بگاہے کیا لازم بھی آتا ہے. تو آپ لوگ کیا رجوع کریں وہ مدرس افغانی کا جو حاشیہ جامع المقدمات اس کی طرف. یہ یاد رکھیں صفت مشبہ کو مشبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں فاعل سے شباہت رکھتی ہے. اگر مجاہد یاد رکھیں، بہت اہم بات ہے یہ. عمل میں اس میں فاعل جس طرح متعدی ہوتا ہے ایک مفعول کی طرف، اسی طرح یہ بھی کیا بولیں؟ نسب دیتی ہے. لیکن کبھی بھی اس کے جو منصوب ہے اس کو مفعول بہ نہیں بولا جائے گا. کبھی بھی مفعول بہ نہیں، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ اس میں فاعل کے مفعول کو مفعول بہ بولیں گے. اس کو کبھی بھی کوئی اگر اچھا نحوی ہو تو مفعول بہ نہیں بولے، کیا بولیں گے اس کو؟
مشبہ بہ مفعول بہ، مفعول بہ سے شباہت رکھنے والا. آئی بات سمجھ نہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ جامی کے اندر، جو آپ لوگوں نے کبھی کھول کے نہیں دیکھی. یہ شباہت رکھتا ہے، یہ عمل میں کرتے ہیں یا اعراب میں؟ عمل میں ابھی آ رہے، نیچے آ رہی ہے. لیکن اوجہ اجتماع، اوجہ الاجتماع ثلاثۃ، تین صفت مشبہ اور اسم فاعل میں اجتماعی کیا ہے؟ تین وجوہ ہیں. دونوں کے دونوں دلالت کرتے ہیں کس کے اوپر؟ حدث اور صاحب حدث پر. بات واضح ہو رہی ہے؟ دونوں کے دونوں کیا تثنیہ اور جمع ہوتی ہے دونوں کی، صفت مشبہ کی صفات کے دونوں کو مذکر، اور یہ کیا ان کے اجتماعی وجوہ ہیں. ان کی ان تین چیزوں میں ان کا اتفاق ہے. 11 چیزوں میں کیا ہے؟ افتراق ہے. عبارت آسان ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھ لو. عبارت دیکھیے، وَذَلِكَ أَحَدُ عَشَرَ أَمْرًا. امرن کیا ترکیب میں آغا نجف رضوی صاحب؟ امرن ترکیب میں کیا ہے؟ لکھنے کا امتحان دیا تھا آپ نے؟ پاس ہو گیا؟ تو مٹھائی لے کیوں نہیں ہے آپ کا؟ پاس ہو گیا آغا مجاہد؟ کفایت دیا تھا مقاصد؟ ہاں بتائیے، امرن منصوب کیوں ہے؟ کس کا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ نے امتحان دیا تھا کہ مقاصد کا؟ چلے پھر بتائیں امرن منصوب کیوں ہے؟ یہ دیکھا آغا ابرار نے تمیز ہے. دیکھیں تو پیچھے عبارت دیکھ کے احد عشرہ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ وذالک احد عشرہ امرن، یہ کتنے بتائیے؟ 11 امر ہیں. یہ بسیط بات ہے، اس کی پریکٹس آپس میں بحث میں کرنی چاہیے. الغرض میں ہی پہ آپ لوگوں سے روزانہ پوچھوں گا، ایسا یہ مباحثہ ہے ہمارا. احدھا پہلا کیا بتائیے؟ انہ یصاغ من المتعدی والقاصر. انہ کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ سید عدی الحسنی. ہاں کہ یہ اسم فاعل، فاعل کی طرف نہیں، اسم فاعل اس کو بنایا جاتا ہے متعدی سے اور لازم سے، دونوں سے بنتا ہے، متعدی سے بھی لازم سے بھی. كالضارب وقائم، جیسا کہ ضارب ہے، قائم ہے، ومستخرج ومستكبر. کیا یہ لازم سے بنتے ہیں متعدی سے بنتے ہیں؟ ضارب ابھی جو بتایا قرآن نے کہ کبھی کبھی جو ہے نا اکثر اوقات ضربہ یضربو کیا متعدی، کبھی کبھار کیا وہ لازم بھی آتا ہے، وہ معنی کو دیکھتے ہوئے. وَهِيَ لَا تُصَاغُ إِلَّا مِنَ الْقَاصِرِ، اور یہ صفت ہی مؤنث، صفت کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے. صفت مشبہ لا تصاغ نہیں بنایا جاتا. کون سی جگہ ہے نجف؟ لا تصاغ. یا سیدی یا مولائی، کون سا باب نفی کا تو سب کو پتہ ہے، ذاکر کو ہی پتہ ہے، اس کو ہے باب تفاعل. مجھے خود سوچنا پڑے گا. باب تفاعل سے پھر کون سا فعل ہے؟ ایسا سمجھ. ساغ یسوغ یصاغ تصاغ من القاصر، مگر یہ کہ کیا بولے آقا؟ قاصر سے. کا حسن و جمیل، جیسا کہ کیا بولے؟ حسن اور جمیل. اب حسن جمیل کبھی بھی متعدی سے نہیں ملتے. حسن اور جملہ، جملہ یاد رکھیں، حاشیے میں لکھا ہے مدرس افغانی والے کہ فقط یہ وہ فعل ہے. ابواب ثلاثی مجرد کے کتنے فعل ہیں؟ ابواب ثلاثی مجرد کے ابواب ثلاثی مجرد کتنے؟ فعل رباعی مجرد کتنے باب ہیں؟ رباعی مجرد کے ثلاثی کے آپ کو آگے اس میں رباعی کر دیا. آغا ابراز کتنے؟ فعل رباعی مجرد کے. کل سے آدھے گھنٹہ سمجھ آپ لوگ پڑھیں. کیا کون سا ہے؟ سبحان اللہ بھائی. اللہم صل علی محمد آل محمد. یہ مسئلہ نہیں بتایا آپ نے؟ بتایا. اچھا پتہ نہیں تکا لگایا جو ہے وہ خیر سے اچھا بتایا. فعل رباعی مجرد کہے گئے. ابواب ثلاثی مجرد کتنے؟
6 یا 3 ہے؟ 3 ہے، 3 6 نہیں ہے، ان کی فروعات ہیں وہ کتنے؟ 3 ہیں ان کی، باقی کیا فروعات ہیں. والامر سہل، یہ پوچھے اس طرح، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے، آپس میں پوچھنا چاہیے اس طرح. بات پہلا فرق واضح، اس میں فاعل جو ہے آغا شوکت، یہ زبانی یاد رکھیں، پوچھوں گا میں، یہ لازم متعدی دونوں سے بنتا ہے. صفت مشبہ فقط قاصر سے، لازم سے، کبھی بھی متعدی سے. لیکن کیونکہ عمل میں کیا شباہت رکھے اس سے مشبہ بولتے ہیں اس کو. اب آئی بات واضح ہوئی ابھی، عمل کیونکہ اس میں فائدہ کر رہا ہے تو مشبہ کیونکہ اس میں شباہت رکھتا ہے. یہ الثانی انہ یکون، یہ اس میں فاعل ہوتا ہے للازمنۃ الثلاثۃ، 3 زمانوں کے لیے، ماضی مستقبل حال. وہی لا تکون الا للحاضر. اب یہاں پہ جو ہے نحویین میں آپ کو پتہ ہے اس طرح فقہاء کے اندر اختلاف ہوتا ہے. مثلا میرے ذہن میں نہیں، شاید ابھی نہیں معلوم کیونکہ میں فقہ میں اتنا قوی نہیں ہوا خود بھی، اور اعتراف کرنا خود جو ہے ایک فضل کی علامت ہے. انسان کو جو چیز نہیں آتی اس کا اعتراف کرنا چاہیے اسے. لیکن میرے ذہن میں ہے کہ عرق جنوب از حرام، جو حرام طریقے سے مجنب ہو گیا، متقدمین کا یہ فتویٰ تھا جتنے فقہ ہیں کہ وہ کیا ہو نجس ہے. وہ متاخرین سب کہتے ہیں پاک ہے. جو زنا کر کے مجنب ہو گیا، اب اس کے جسم میں پسینہ آ رہا ہے، تو یہ پسینے، اس پسینے کے بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے کہ آیا یہ پاک ہے یا نجس ہے. دیکھ کے آئی گئے، میرے ذہن میں نہیں ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں، بھی پرانی کوئی بحث تھی، اب ذہن میں نہیں ہے میرے. یہ متقدمین جو فقہاء ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہ یہ نجس ہے، اس کا پسینہ بھی، کیونکہ زنا حرام کام تھا. اب اس سے کیا ہو گیا، بولیں یہ مجنب ہو گیا، جنابت کو رہا تو نجاست ہے، تو یہ نجس ہے. یہ متاخرین جو ہے، متاخرین فقہاء وہ کیا بولتے ہیں، ما بعد ابو الحسن اصفہانی، کہ یہ عرق جنوب از حرام، اس کا تو صحیح ہے گناہ ہے، نجس حرام کام کیا، لیکن یہ پسینہ کیا ہے، پاک ہے، طاہر ہے. یہ ایک اختلاف ہے فقہاء میں بہت بڑا، اس کو دیکھ آئے گا. اسی طرح نحوی نے بھی، نحو کے بہت سارے جیسے کہ زمخشری اور اخفش، آپس میں ان کے اختلافات ہیں، ابن الطراوہ، ابن مالک، سیوطی، سیبوی. تو ابن ہشام نے یہاں پہ کیا کیا، اب یہاں پہ اختلاف ہے کہ صفت مشبہہ، سیرافی یہ کہہ رہا ہے کہ صفت مشبہہ جو ہے نا وہ فقط زمان ماضی کے لیے ہوتی ہے. کس کے لیے ہوتی ہے بتائیں، بتا دیں. ابن مالک کا یہ نظریہ تھا کہ صفت مشبہ حال کے لیے ہوتی ہے. جب کہا تھا نا حسن المجوس، مطلب چہرہ ابھی خوبصورت ہے، پہلے تھوڑی تھا. ابن مالک کیا کہہ رہا ہے کہ جب کہتا ہے نا حسن زید حسن الوجہ، کیا یہ کیا صورتیں تھی، یہ سمجھے کے اندر گزری 18 صورتیں صفت مشبہ کی یاد ہے ہم لوگوں کو. چلے کل دیکھ کے آگے دیکھ کے آئے گا، یہ یاد سے دیکھ کے آئے گا. بہت اہم اور لطیف سبق ہے وہ. صفت مشبہ کا عامل اور معلوم الف لام دار ہو، بغیر الف لام کے ہو، اضافہ ہو. 6 صورتیں پہلے، یا تو کیا ہوگا بولے آگے شوکت، آپ بتائیں، آپ نے پڑھی ہے مجھے لگ رہا ہے ابھی عامل وغیرہ، سمجھیے پڑھی، کیا پڑھی آپ نے، کس کے پاس پڑھی ہے، کس کے پاس پڑھی ہے، اگر تنویر کے پاس پڑھی نا. ہاں اگر تنویر سے بڑے فاضل لڑکے اچھا پڑھایا ہوگا، بھاگ گیا وہ چھوڑ کے آپ کو پڑھا کے ترقی کی انہوں نے. میں نے ایک کرانی کو علوہ پڑھایا، آپ کو وہ شہید ہو گیا 1 سال کے بعد. صرف 2 اور کو پڑھائے وہ بھی شہید ہو گئے میرے پاس. تب یہ بتائیے کہ صفت مشبہ کا دیکھ کے آئے گا، ابھی میں نہیں، کیونکہ میرے بھی ذہن میں نہیں ہے، ابھی دیکھ کے آؤں گا کل. سیرافی کیا کہتا ہے کہ صفت مشبہ ماضی کے لیے. ابن مالک کیا کہتا ہے صفت مشبہ زمان حال کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے جب زید حسن الوجہ، جو آپ بولتے ہیں حسن الوجہ، صحیح ہے، یہ غلط تو نہیں ہے، حسن الوجہ، حسن الوجہ صحیح ہے نا، پکی بات ہے. مشورہ کو میں نے پڑھایا تھا جس کو یاد ہے ابھی تک. زید حسن الوجہ، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ حسن سے مراد ابھی اس کا چہرہ خوبصورت ہے، ماضی کی بات تھوڑی ہو رہی ہے. ابن مالک کہہ رہے ہیں. سیرافی بولتا ہے کہ نہیں، یہ ماضی پر دلالت کرتا ہے. حسن کیا بولے، زمان ماضی کی بات کرتا ہے. زمان ماضی یعنی پہلے سے کیا خدا نے جب اس کو نطفہ تھا تب سے خوبصورت تھا. یہ کہنا چاہ رہا ہے سیرافی. دونوں میں کیا بولے، اختلاف ہے. ابن ہشام نے دونوں قولوں کو جمع کر لیا، یعنی سب سے بہترین قول اگر دیکھا جائے دقت کی نگاہ سے تو ابن ہشام کا قول ہے. کیا کہ ابن ہشام عبارت دیکھیں، ابن ہشام کہہ رہا ہے وَهِيَ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْحَاضِرِ، ای تشریح کر رہا ہے، حاضر سے کیا بات ہے،
کہہ رہے ای الماضی المتصل بزمان الحاضر، وہ ماضی کے جو زمان حاضر سے، حسن وجہ جب بولا یعنی کہ کیا پہلے سے تو ابھی تک ہے، خوبصورتی زائل نہیں ہے اس کی، یعنی خدا نے خوبصورت بنایا تھا، ابھی جو بول رہے تو ابھی بھی کیا چہرہ اس کا، کتنی دقت ہے ابن ہاشم کی، ابن حشام کی، بات واضح ہو رہی ہے۔ زمان ماضی کے جو متصل ہے حاضر کے ساتھ، یہ صفت مشبہ اس کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں فاعل تینوں زمانوں کے لیے، آغا نجف ماضی مستقبل حاضر تینوں کے لیے۔ الثالث، یہ وہ باتیں جو آپ لوگوں نے عامل کے اندر پڑھی ہیں، مغنی کے اندر آج آسان ہے، کل سے انشاءاللہ تھوڑی کچھ دقیق باتیں آ جائیں گے اگر ہوئی تو اس میں۔ انه لا يكون الا مجاريا للمضارع في حركاته وسكناته۔ تیسرا فرق ہے کہ اگر میری طرف دیکھیں، صرف اس میں فاعل جو ہے نا، اس میں فاعل بالکل اپنے فعل مضارع کے وزن پر ہوتا ہے، حرکات میں اور سکنات میں۔ مثلا ضارب کس کے وزن پر ہے؟ یضربو کے، وا یض ربو ربو، آئی بات سمجھے نہیں؟ وا یض ربو ربو، پورا حرکات بھی ایک سکنات بھی ایک، مطلب آگے ہو رہا ہے نا؟ آگے نجف نان کون سی ہے؟ نان یار سوچے تو تھوڑا سا نہیں پتا کون سی ہے مجھے نان، نان کون سا سیغہ ہے؟ نان ہے کون سا اسم ہے؟ یہ میں نے پچھلے سال یہ پوچھا تھا، مجھے یاد ہے یہ۔ ہاں نانون کون سی ہے؟ تو اور آسان کر دیں، کون سا؟ جی آگے کون ہے؟ یار آپ تو بھائی یار قابل لگتے ہیں، اس میں ثلاثی مجرد ہے، فعل فلسن نانن، آپ بھی سوچ رہے تھے نان کیا وہ؟ اچھا آپ لوگ کیوں وہ جو الف آئے تھے نا اس کے ایسے ہیں ایسے ہی طلبہ کیا اشتراک آئے تھے، نانن فلسن کے طرف پر ہے، یہ میں نے کیوں پوچھا؟ یہ یضرب ضارب، حرکات کو دیکھیں، آپ کو حرف کو نہیں دیکھیں، بیچ میں الف آ رہا ہے، حرکات اور سکنات میں جاری ہوتے کس پر؟ فعل مضارع کے وزن پر۔ بات آ جائے یہ نانن پوچھنے کا مقصد یہ تھا کوئی سوال کرنا، یہ سمجھانے کے لیے تھا یہ۔ اما صفت مشبہ کبھی بھی اپنے کیا نہیں، کبھی جاری ہوتی ہے اپنے فعل میں، کبھی جاری نہیں ہوتی، اس میں فاعل کیا بولے؟ ہمیشہ جاری ہوگا اپنے فعل مضارع کے وزن پر، کیونکہ فعل بنتا مضارع سے، لیکن صفت مشبہہ کہنے کبھی ہوتا ہے، مثلا حسن فعل کیا ہے؟ یحسن، جاری ہے نہیں ہے، جمیل جبان، بات آج نہیں ہو رہی، زمین تا آسمان فرق ہے، کوئی جو ہے نا فعل کہیں اور جا رہا ہے تو صفت مشبہ کہیں اور جاری ہے، کوئی حرکات سکنات تطابق نہیں ہے۔ الثالث انه لا يكون الا مجاريا، یہ اس میں فاعل ہو کہ نہیں لوٹو، اس میں فاعل کی طرف، اس میں فاعل لا يكون نہیں ہوگا الا مگر کہ مجاریا، یہ کون سا استثناء ہے؟ غیت کون ہے؟ سیدہ کون ہے؟ آپ شیخ ہیں؟ امتی ہیں؟ امتی ہیں، صحیح سادات سے پوچھنے پر، سید عدیل کون سا استثناء ہے یہ؟ ہاں کیا ہوتا ہے مفرق؟ کیا کون سا مسئلہ ہے؟ دیکھے تو کیوں نہیں پتا، یہ دیکھ کے آنا کون سا مسئلہ ہے، اب ہر چیز میں نہیں بتاؤں گا۔ الا مجاریا للمضارع في حركاته وسكناته كضارب ويضرب ومنطلق وينطلق ومنه يقوم وقائم۔ اب يقوم وقائم میں کیا ہے؟ لأن الاصل يقوم کا اصل میں کیا تھا؟ يقوم، آپ کو پتہ ہے کہ واو پہ کیا ہے؟ یہ ضمہ کیا تھا؟ ثقيل، تو کیا کیا یہاں پہ؟ ما قبل کو دے دیا تو کیا ہو گیا؟ يقوم بسکون القاف وضم الواو ثم نقلوا، پھر کیا کہ قواعد نحویہ کی وجہ پر واو اور یا پر ضمہ ثقیل ہوتا ہے تو کیا آپ سب ترمیم پڑھ چکے ہیں۔ واما توافق اعیان الحرکات فغیر معتبر، یاد رکھیے کبھی بھی عین الفعل کی حرکت کو نہیں دیکھا جاتا، کبھی بھی
تکمیل کی بات نہیں، معتبر نہیں ہے، فعل کی حرکت معتبر نہیں ہے. ابھی آپ اٹھ کے کہتے ہیں کہ بھئی آقا وہ تو یقومہ ادھر کسرہ ہے، اس کا جواب خود ابن ہشام دے رہے ہیں کہ عین الفعل پر جو حرکت ہوتی ہے وہ معتبر نہیں ہے. بدلیل، دلیل کیا؟ خود دلیل بھی دے رہے ہیں، ذاہب و یذہب. کیا؟ نہیں اما شرطیہ نہیں ہے یہ. شرطیہ بولنے، شرطیہ تفصیلیہ، تفصیل بھی دے رہا ہے یہ، کیونکہ آ رہا نا فغیر معتبر جزا عاریت کی جگہ. شرطیہ تفصیلیہ، تفصیل معقل سے بھی تفصیل دے رہی ہے. وہ اما خود بیان کر رہا ہے کہ جو ہے نا کوئی اس سے پہلے اشکال کرے تو خود ہی جواب دے رہی ہے کہ اعیان حرکات کی موافقت، تو کہنا پس کیا بولیں غیر معتبر ہے یہ. بدلیل ذاہب یذہب، ایک پہ کسرہ ایک پہ کیا گا فتحہ. قاتل یقتل، ایک پہ کسرہ ایک پہ ضمہ. ولہذا قال ابن الخشاب، خشاب کے بیٹے نے کیا کہا، وہو وزن عروضی، یہ کیا وزن عروضی ہے، عارضی وزن ہے. لا تصریفی، تصریفی نہیں ہے، کوئی قائن صرفے کے مطابق نہیں ہے. کیا بولیں یہ وزن عارضی ہے یہ. وہی اما صفت مشبہ، بالکل آسان. صفت مشبہ تکون مجاریتا لہو. صفت مشبہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہی کہ صفت مشبہ مجاریتا للمضارع، مضارع کے اوپر جاری ہونے والی ہوتی ہے. کمنطلق لسان، منطلق کس پر جاری ہو رہا ہے؟ ینطلق پر. ومطمئن النفس کس پر جاری ہو رہا ہے؟ یطمئن. وطاہر العرض کس پر جاری ہو رہا ہے؟ یطہر. صحیح ہے. وغیر عطف ہے مجاریتن پر. وہی تکون مجاریتن وغیر مجاریتن، یہ صفت مشبہ مجاری ہوگا یا غیر مجاری ہوگا. وہو الغالب، یہ غیر مجاری کیا ہے؟ آگے کون ہے کہہ رہے ہیں اکثر کیا ہے؟ ابھی میں نے ساری مثالیں تھی. غالباً صفت مشبہہ اپنے مضارع پر جاری ہونے والا نہیں ہوتا. نحو ظریف جمیل وقول جماعت، اور کہہ رہے ہیں جماعت کا جو قول ہے انہا، یہ صفت مشبہ لا تکون الا مجاریتا، یہ فقط اور فقط کیا بنے گا مجاری ہوتی ہے. یہ غیر لکھی ہے یا مجاریتا لکھی ہے؟ میں یہی پریشان تھا کہ مجاری غلط ہے. غیر مجاریتا کیا بولے؟ یہ صفت مشبہ جو ہے نا وہ لا تکون الا غیر مجاریتا، کیا بولیں گے؟ مردود، کیا بولے؟ مردود ہے. کیوں؟ باتفاقہم، کیونکہ تمام نحوین کا اتفاق ہے. علی ان منہا قولہ، کہ اس صفت مشبہہ پہ سے یہ والا شعر ہے. من البدیع، من المدید، مدید کیا آگے کیا نام ہے آپ کا؟ آگے کونین کیا ہے مدید؟ بہن کا نام تو مجھے ہی پتہ ہے کون سی بحر ہے، کیا ہوتا ہے اس میں؟ ایسی آپ تکے پہ تکلم کی طرح شعر کہہ رہے ہیں، بحر یاد ہی نہیں کیا آپ نے. بہن جاننا ضروری نہیں. مدید جو ہے نا وہ جس کے اندر جو ہے نا کھینچ کر جو ہے نا الفاظ جو ہے نا وہ کھینچے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو مدید بولتے ہیں. کیا ہوتا ہے الفاظ؟ مد سے ہے مدید. جو الفاظ آئے نا صدیق، اخی، یہ کیا ہے؟ اس کو مدید بولتے ہیں، بحر مدید. آپ عروض اور قافی پڑھیں اور بحر کی جو ہے نا پوری جو ہے نا کتاب پڑھیں. ہیں عربی پڑھیں، عربی کے جو اشعار وغیرہ ہیں اس کے اوپر کام کریں. من صدیق او اخی ثقت او عدو شاحت دارا، کہہ رہے کہ وہ دوست یا بھائی جو ثقہ ہے اس میں سے، یا وہ عدو کے شاہد. شاہد بعید کے معنی، بعید صفت مشبہ کیا بولے؟ بعید کیا بولے؟ یہاں پہ شاہد اس میں فاعل نہیں ہے، کیا صفت مشبہ. کیوں؟ کیونکہ صفت مشبہ کے معنی میں شاہد کیا بولے؟ صفت مشبہ سے فاعل استعمال نہیں کرنا. یہاں پہ بولے بعید کے معنی میں. یہ کہہ رہے یہ صفت مشبہ اپنے مضارع پر جاری ہو نہیں ہو رہا. شاہد یشحتو بعینی، وہی حرکات وہی سکنا، حتیٰ ان الفعل کی حرکت بھی ہوئی. شاہ یش حتو حتو. دیکھ لیں بعید مراد کیا؟ بعید یہاں پہ صفت مشبہ نہیں. ہاں وہ ان کو رد کر دیا جماعت قول کو. جماعت والے کیا کرے کہ فقط ہمیشہ جو ہے نا غیر مجاری ہوگا. کہہ رہے نہیں، کبھی کبھی جاری بھی ہوتا ہے. ہمارے پاس یہ مثالیں ہیں، یہ شعر دے دیا عرب کا.
الرابع ان منصوب ہو اس میں فاعل کا منصوب یجوز ان یتقدم علیہ اس میں فاعل کا منصوب مفعول جو ہے وہ جائز ہے کہ خود اس میں فاعل پر کیا ہو آقا ابرار مقدم ہو اس میں فاعل کا مفعول خود اس میں فاعل پر جیسے کہ زید عمرا ضارب یہ سٹی کے اندر بحث گزر چکی ہے بڑی لطیف بحث ہے یہ ضارب زید اس کا فاعل عمرا مفعول فاعل بھی مقدم ہے مفعول بھی مقدم ہے زید عمرا ضارب زید نے کیا زید عمر کو مارنے والا ہے تو ہمارے حال کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ صحیح ہے منصوب زید کو مطابق یہ بھی ایک ترکیب ہے وہی صحیح ترکیب وہی ہے زید مبتدا ضارب عمرا یہ پورا جو ہے نا اس میں فاعل اور اس میں فاعل اور اس کے مفعول مل کے کیا ہو جائے گا خبر بن جائے گا زید کے لیے فاعل ہی مقدم کر سکتا ہے کس کے اندر نہیں کر سکتا اس مثال میں نہیں کر سکتے ویسے کر سکتے اس مثال میں نہیں کر سکتا نحو زید عمرا ضارب یہاں پہ کیا بولے عمرا جو معمول تھا منصوب تھا کیسے مقدم ہو گیا خود ضارب کے اوپر آ کے مقدم ہو گیا ہے اچھا ولا یجوز وہ کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے اب یہ جو بحث ہے نا اس سمجھے کے اندر گزری ہے وہ جو چاپ حجری آج کل ختم ہو گئی اس میں ساتھ میں نقشہ بنا ہوا ہے اب میں دیکھی چاپ حجری کیونکہ ہم نے سمجھا اس کے اندر پڑھی تھی اس کے اندر لکھی ہو 18 صورتیں اس میں یہ بھی دی ہوئی ہے ولا یجوز زید وجہ حسن یہاں وجہ احسن وجہ حسن وجہ پڑا غلط ہے وجہ مفعول یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ ممتنع ہے یہ ممتنع 4 صورتوں سے ممتنع 4 تھی 2 تھی 4 ممتنع ہیں 2 مختلف فی ہیں اور 4 کیا حسن ہے اور 6 4 احسن ہے 2 آسن ولا یجوز زید وجہ حسن حسن پر اس کا کیا معمول مقدم ہو گیا کہہ رہے ہیں کیا بنائیے جائز نہیں ہے الخامس سیأتی الکلام والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی